إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد محترم سامعین اکرام، سب سے پہلے تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے مجھے اور آپ کے لیے اس دنیا کو مسخر کر دیا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین، آج کے اس جمعہ میں میں جس ٹاپک پر گفتگو کرنے والا ہوں وہ ہے دنیا کی کہانی کتاب و سنت کی زبانی۔ حاضرین، ہم میں کا ہر انسان اس بات سے واقف ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ایک اور مقصد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہو اور برائیوں سے روکتی ہو۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے مقصد حیات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں، اللہ رب العالمین نے جو احکام بتلائے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیں، اور جو کچھ ہم عمل کر رہے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ جو غلط راہ اختیار کر چکے ہیں انہیں صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس چل رہا ہے، ہم دنیا سے محبت کرنے لگے ہیں، دنیا کمانے لگے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، موت سے ہمیں ڈر لگنے لگا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کو بڑی پرکشش بنایا ہے، بارونق بنایا ہے۔ یہ دیکھنے میں دنیا بڑی اچھی نظر آئے گی، بڑی حسین نظر آئے گی، بڑی خوبصورت نظر آئے گی، بڑی جمیل نظر آئے گی۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین دنیا میں اسی لیے رکھا تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں کون عمل اچھا کرنے والا ہے، کون برا عمل کرنے والا ہے، کون فرما بردار ہے، کون نافرمان ہے، اس کے درمیان فرق کیا جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر کئی بار ہمیں تنبیہ کی ہے کہ تم دنیا سے دل نہ لگاؤ، دنیا کی محبت کو اپنے دلوں میں نہ بٹھاؤ، دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ حق ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، دنیا جانے والی ہے، کل من علیہا فان، دنیا کو فنا ہونا ہی ہے، فلا یغرنکم
تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، شیطان جو کہ بڑا دھوکے باز ہے کہیں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اس مضمون کو، اس موضوع کو اگر ہم سمجھ گئے، اس پر عمل کر لیے تو ہماری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. اگر ہم اس موضوع کو نہیں سمجھے، دنیا کی حقیقت کو نہیں جانے، اس پر عمل نہیں کیے، ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. یہ دنیا ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے کیوں پیدا کیا؟ تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اسے استعمال میں لائیں. جیسے ہی فائدہ اس سے حاصل کر لیے اسے پھینک دیں. اللہ نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، میں نے زمین و آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اسے استعمال کرو، لیکن محبت نہیں کرنا، اس کے پیچھے اپنا وقت نہیں لگانا، اس کے کمانے میں اپنا وقت صرف نہیں کرنا. حاضرین، چلیے چند مثالوں کے ذریعے دنیا کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ رب العالمین سورہ یونس کے اندر کہتا ہے اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. یہ جو دنیا ہے اس کی حالت ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے بارش کو نازل کیا. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، وہ بارش کا پانی زمین سے نباتات کو اگاتا ہے، ہریالی لاتا ہے. مما یأکل الناس والانعام، جسے انسان چوپائے جانور کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا، جب اس پانی سے، بارش کے پانی سے کھیت اگتا ہے، نباتات اگتے ہیں، تو کسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اس پر قابض ہوں، یہ میرے اختیار میں ہے، میں اس کھیت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ اتا امرنا لیلا او نہارا، کسی دن یا کسی رات اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے. فجعلناها حصیدا، تو اللہ رب العالمین اس کھیتی کو ایسا بنا دیتا ہے، ایسا صاف کر دیتا ہے کہ لم تغن بالامس، گویا کل اس کا تعلق، اس کا وجود ہی نہیں تھا. ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر کھیتی ہی نہیں تھی. کذالک نفصل الآیات، ہم اسی طرح آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. لقوم یتفکرون، ایسی قوم کے لیے جو تدبر کرتی ہے، جو غور و فکر کرتی ہے. دنیا کے ہم مثال لے لیں، والدین اپنے بچے کے تعلق سے کتنی خواہشیں، کتنے ارمان رکھتے ہیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، میرا بچہ انجینئر بنے گا، میرا بچہ فلاں عہدے پر فائز ہوگا، فلاں مرتبے پر فائز ہوگا. وہ بچہ بڑی محنت کرتا ہے، ماں باپ اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، بچہ بڑی لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ پڑھتا ہے، اور کئی ڈگریاں حاصل کر کے جب عملی میدان میں آتا ہے تو ایک حادثہ والدین کے ارمانوں پر پانی پھیر دیتا ہے. ایک حادثہ ماں باپ کے، والدین کے خواہشات کو چکنا چور کر دیتا ہے. بچہ جیسے ہی عملی میدان میں آیا، کسی حادثے کا شکار ہو کر وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. ایک انسان گھر بنانا چاہتا ہے، خواہشات ہیں کہ میرا گھر اتنا بڑا ہو، میرے ہر طرح سے پلاننگ کرتا ہے، میرا گھر اس کا ڈیزائن اچھا ہو. جب وہ گھر تیار ہوتا ہے، اس کا فائدہ، اس کا استعمال کرنے کا وقت آتا ہے، ایک حادثے کا شکار ہو کر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے. ان تینوں مثالوں کے اندر ذرا دیکھیے میرے بھائیوں، دنیا سے جو انسان محبت کرتا ہے کیا اسے کچھ فائدہ حاصل ہوا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے دیکھیے یہ دنیا کسی کے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گی، کسی کا بھی ساتھ نہیں دے گی. اللہ نے کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا یہ صرف کھیل اور تماشا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، آپ کو صرف دھوکہ ہی ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا. اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے جانتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر اس دنیا کی قیمت، اگر اس دنیا کی حیثیت، اگر اس دنیا کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں گئے، مری ہوئی بکری دکھی، کان کٹے ہوئے عیبدار ہے وہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی،
اور کہنے لگے اے صحابہ کیا تم اس مری ہوئی بکری کو 1 درہم میں خریدنا پسند کرو گے؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ بکری تو مری ہوئی ہے، عیبدار ہے، اگر یہ بکری زندہ بھی ہوتی تو ہم 1 درہم میں خریدنا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ عیبدار ہے، اس کے کان کٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم یہ دنیا بھی اللہ رب العالمین کے پاس اس مری ہوئی عیبدار بکری سے زیادہ بدتر اور حقیر ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے جسے ہم محبت کرتے ہیں، جسے ہم دل سے لگاتے ہیں، جس کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے نعمتوں کے مقابلے میں، آخرت کے خزانوں کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے جانتے ہو؟ کوئی انسان سمندر میں اپنی انگلی ڈبوتا ہے اور اس انگلی پر جو پانی نظر آتا ہے نا ایک خطرہ، وہ دنیا ہے۔ جو یہ سمندر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ آخرت ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں، ایک عقل مند انسان جس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سمندر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک بیوقوف انسان صرف ایک خطرے کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہم عقل مند ہیں یا بیوقوف ہیں۔ اسی طرح حاضرین اس دنیا کو 2 نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے، ایک کافرانہ انداز ہو، ایک مومنانہ نظر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے ایک قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اب جب انسان قید خانے میں ہوتا ہے، کوئی مجرم جیل خانے میں ہوتا ہے، اسے کئی مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، کئی مصیبتیں اس کے سامنے آتی ہیں، کئی پریشانیاں آتی ہیں، اس کا مقابلہ کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے، لیکن خوشی اسے کم محسوس ہوتی ہے جب اسے رہائی ملتی ہے، جب وہ جیل سے چھوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا بھی معاملہ ہے، اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یاد رکھنا یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا ہمارے لیے جیل خانہ ہے۔ اگر ہم رہائی چاہتے ہیں تو موت ہی آنا ہوگا، ہمارے لیے جیل خانہ ہے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ان سب کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں، دنیا کی محبت کو نکال دیں۔ ہمیں خوشی اسی وقت ملے گی جب اللہ رب العالمین کی جانب سے موت کا فرمان آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا اور کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ حاضرین اسی طرح جو کافر ہے وجنت الکافر، کافروں کے لیے جنت ہے۔ اللہ رب العالمین موقع دیتا ہے، گناہ کر لے اور گناہ کر لے، فلاں کام یہ کام، وہ گناہ فلاں سب گناہ کر لے، کیوں؟ تاکہ میں جب تجھے پکڑوں ایسا پکڑوں کہ تو کبھی چھوٹے نہ، میرے شکنجے میں آ جائے۔ اللہ رب العالمین موقع دیتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر کہتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم وزینتہا، جو انسان دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے، وَنُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا، تو اللہ رب العالمین اس کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور دنیا میں جو اعمال کا بدلہ دے رہا ہے اس میں کمی نہیں کرتا، بلکہ بڑا چڑھا کر بھرپور پورے مکمل طور پر بدلہ دے دیتا ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، یہی ہیں وہ لوگ جنہیں آخرت میں سوائے آگ کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو بھی یہ کام کیے ہیں نا سب برباد ہو جائیں گے۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی یہ عمل کیے ہیں سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ذرا دیکھیے دنیا سے محبت کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آپ دنیا سے نہیں آخرت سے محبت کیجئے، آخرت کو اپنے دل میں بٹھائیے۔ جو کچھ تم دنیا میں چاہتے ہو اللہ رب العالمین وہ دنیا میں بھی دے گا، اور آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس دنیا کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں اس دنیا کی مثال اس زانیہ عورت کی طرح ہے
جو کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی, کسی کے ساتھ, ایک انسان کے ساتھ نہیں رہتی, بلکہ آج تمہارے پاس, کل کسی اور کے پاس, پرسوں کسی اور کے پاس, تو دنیا بھی ایسے ہی ہے, کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی, کسی کی مدد, کسی کا ساتھ نہیں دیتی, بلکہ آج میرے پاس, کل آپ کے پاس, پرسوں کسی اور کے پاس چلے جائے گی. اس سے کسی کا بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اور اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ, بخاری شریف کی روایت ہے, ایک مرتبہ تنہائی میں دنیا سے کہنے لگے, اے دنیا, تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی اور میں تیرے دھوکے میں نہیں آ سکتا. آج میں تجھے طلاق بتہ دیتا ہوں, طلاق بائن دیتا ہوں. جانتے ہو طلاق بتہ, طلاق بائن کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دیتا ہے, وہ اس کی بیوی کبھی بھی نہیں بن سکتی. تو علی رضی اللہ عنہ کیا کیے؟ طلاق بتہ, طلاق بائن دیے دنیا کو. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اسی سے محبت کر رہے ہیں. حاضرین, اب دنیا میں زندگی کیسے گزارنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے. ایک مرتبہ کا واقعہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے اٹھے. عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غربت و فاقہ کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کے لیے ایک آرام دہ تکیہ تک میسر نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, حسیر کے نشانات یہاں پر پڑے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے, یہ وہ نبی ہے جن کے پاس آنے والی وحی یہ کہتی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو تو اس احد کے پہاڑ کو سونے کے برابر بنا دیں, سونے کے برابر بنا دیں آپ کے لیے. لیکن اللہ کے نبی کی حالت کیا, نشانات ہیں. عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے عمر تمہیں کیا ہوا ہے, کون سی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے, کیوں رو رہے ہو تم؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, کیوں نہیں رو اللہ کے نبی, قیصر و کسریٰ کے لوگ جو کہ اللہ رب العالمین کے دشمن ہیں, وہ دنیا کی لذتیں لوٹ رہے ہیں, وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں, اور آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے سچے چہیتے بندے ہیں. آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ کے فقر و فاقہ کا عالم یہ ہے کہ آپ کو آرام کرنے کے لیے صحیح سے ایک تکیہ میسر نہیں ہے. اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں, میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو دنیا کی محبتوں کو اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں, میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو دنیا کو کمانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے والے ہیں. اللہ کے نبی ہمارے لیے رہنما اور رہبر ہیں. وہ جو کہتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی حالت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے عمر, ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا, ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ دنیا کے اندر میری مثال ایک مسافر کی طرح ہے جو چلتا ہوا آئے, تھکے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جائے اور پھر اپنی منزل کی طرف لوٹ کر چلا جائے. اس حدیث سے آپ سوچیں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں. ایک مسافر کی مثال, جب کوئی انسان سفر کرتا ہے, ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف ہجرت کرتا ہے, جاتا ہے, تو اسے کیا آرام ملتا ہے؟ نہیں, مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا کے اندر کن فی الدنیا کأنک غریب, دنیا کے اندر آپ اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ایک مسافر کی طرح زندگی گزاریں. کس کی طرح؟ ایک مسافر کی طرح زندگی گزاریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے ہمیشہ عاجزی, انکساری, تواضع اور فقر و فاقے کی زندگی کو پسند کرتے تھے. کیسے؟ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے عائشہ, اگر میں چاہتا نا اللہ رب العالمین سے ہر چیز مانگ لیتا, لیکن ایک مرتبہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے, اے جبرائیل, کہنے لگے اللہ رب العالمین آپ کو سلام کہتا ہے. جبرائیل کہنے لگے اللہ رب العالمین آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کے پاس دو آپشن ہیں, یا تو آپ بادشاہت کو قبول کریں یا عاجزی و انکساری محتاجگی کو قبول کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, اے جبرائیل آپ ہی بتائیے میرے حق میں کون سی چیز بہتر ہے. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آپ فقر و فاقہ والی, محتاجگی والی زندگی کو پسند کریں.
عاجزی و انکساری والی زندگی کو پسند کرے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اس کے بعد سے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھائے اور زندگی ایک غلام کی طرح گزار دیے. جس طرح ایک غلام کی زندگی ہوتی ہے، نہ اس کے پاس جائیداد ہوتے ہیں، نہ اس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گزر گئے، ایسی زندگی گزار کر چلے گئے. حالانکہ پورے انبیاء کے سردار ہیں، ہمارے نبی ہمارے رہبر رہنما ہیں، ان کی طرح ہمیں چلنا ہے، انہی کے طریقے پر چلنا ہے. رہا مسئلہ مالدار کا، ہم خود سے خواہش نہیں کرنا کہ میرے پاس مال ہو، میرے پاس دولت ہو، جائیداد ہو، ہمیں خود سے خواہش نہیں کرنا. اگر اللہ رب العالمین ہمیں اس قابل سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین ضرور دے گا. حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جتنے بھی دلائل، جتنے بھی ثبوت میں آپ کے سامنے پیش کیا دنیا کی حقیقت کے تعلق سے، تو اس کے اندر آپ کو کہیں پر بھی فائدہ نظر نہیں آیا. بتائیے کہیں پر فائدہ نظر آیا؟ کہیں پر بھی فائدہ نظر نہیں آیا. اور میں آخر میں ایک پیغام دے کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اتقوا اللہ، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم لوگ یہ سوچو، یہ دیکھو کہ کل قیامت کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے، میں نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے، اسے جانتا ہے. اگر تم گناہ کر رہے ہو تو وہ بھی جانتا ہے، جو بھی نیک کام کر رہے ہو اللہ رب العالمین اسے بھی جانتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کی محبت کو، دنیا کے کمانے کو اپنے دل سے نکالیں، اپنے ذہن سے نکالیں. ہمارے ذہنوں میں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، ہمارے ذہنوں میں جنت کی فکر ہونی چاہیے، ہمارے ذہنوں میں جہنم سے بچنے کی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ محبت، دنیا سے محبت کرنے کی، نہ سے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھا ہے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو دنیا کی محبت ہے ہمارے دلوں سے اس کو نکال دے، اور جب ہم دنیا سے جائیں تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.